آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی صرف ایک آیت پر بات کرنے والے ہیں، آیت نمبر 75۔ جی یہ آیت آتی ہے قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کے بیچ میں، اور یہ وہ قوم تھی جو بہت ترقی یافتہ تھی، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ ایک بہت طاقتور تہذیب۔ بالکل، لیکن جب ان کے پاس ایک نیا پیغام آیا تو معاشرہ جیسے کہ اکثر ہوتا ہے دو حصوں میں بٹ گیا۔ آج ہم اسی تقسیم کے ایک اہم لمحے کا جائزہ لیں گے۔ اور یہ لمحہ ایک مکالمے کی شکل میں قید کیا گیا ہے۔ یہ مکالمہ بظاہر بہت مختصر ہے، لیکن اس میں انسانی نفسیات، سماجی طبقات، نظریات کی جنگ، مطلب پورا ایک جہان آباد ہے۔ صحیح۔ اس آیت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ جب کوئی نیا، کوئی انقلابی نظریہ معاشرے میں آتا ہے تو اس کا سامنا کرنے والے دو مرکزی گروہ کون ہوتے ہیں اور وہ کیسا رد عمل دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس مکالمے میں گہرائی تک جائیں اور سمجھیں کہ یہ طاقت، تکبر، کمزوری اور یقین کے تصورات ایک دوسرے سے کیسے ٹکراتے ہیں۔ بالکل۔ یہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں ہے نا؟ یہ ہر اس معاشرے کی کہانی ہے جہاں پرانے نظام کو ایک نئی سوچ سے چیلنج کیا جاتا ہے۔ چلیں پھر اس مکالمے کے کرداروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جی۔ آیت کا آغاز ہی کرداروں کے تعارف سے ہوتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه، یعنی اس کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا۔ یہاں قرآن نے پہلے گروہ کی دو شناختیں بتائی ہیں، ایک ان کا سماجی رتبہ اور دوسرا ان کا نفسیاتی رویہ۔ یہاں لفظ الملأ استعمال ہوا ہے۔ اس کا عام ترجمہ تو سردار کیا جاتا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ یہ کون لوگ تھے مطلب؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ الملا صرف سردار یا امیر لوگ نہیں ہیں، یہ آج کی زبان میں ہم جسے کہتے ہیں نا دا اسٹیبلشمنٹ یا پاور ایلیٹ۔ اچھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مفادات موجودہ نظام یعنی اسٹیٹس کو سے جڑے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہے، وسائل ہیں، اور ان کی رائے کو معاشرے میں وزن دیا جاتا ہے۔ تو یہ معاشرے کے کرتا دھرتا تھے۔ بالکل، اور ان کے لیے کوئی بھی نئی سوچ، کوئی بھی تبدیلی ایک خطرہ ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کی گرفت کمزور پڑ سکتی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ دوسری صفات بھی جڑی ہے، استکبروا، یعنی جنہوں نے تکبر کیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بڑے تھے، بلکہ یہ کہ وہ خود کو بڑا سمجھتے تھے۔ یہی نکتہ سب سے اہم ہے۔ ان کا مسئلہ صرف ان کا سماجی رتبہ نہیں تھا، بلکہ ان کا تکبر تھا۔ تکبر ایک کیا کہتے ہیں، ایک ذہنی رکاوٹ ہے۔ یہ آپ کو سچائی کو اس لیے قبول نہیں کرنے دیتا کیونکہ وہ آپ کی انا کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ وہ سوچ رہے تھے، ہم جو اس معاشرے کے کرتا دھرتا ہے، ہمیں کوئی کیسے بتا سکتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ سچائی تو وہ ہے جو ہم کہتے ہیں۔ یہ تکبر ہی ان کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ تو یہ ہے پہلا گروہ، طاقتور، مراد یافتہ اور متکبر۔ اب یہاں ایک دلچسپ تضاد ہے۔ یہ طاقتور لوگ بات کر رہے ہیں، لیکن ان سے نہیں جو ان کے برابر ہیں، جی، بلکہ ان سے جنہیں وہ کمزور سمجھتے ہیں۔ آیت آگے کہتی ہے لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، یعنی ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ آپ اس دوسرے گروہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس گروہ کی بھی دو خصوصیات ہیں۔ پہلی ہے استضعفوا۔ اس کا ترجمہ صرف کمزور کرنا اس کے معنی کو محدود کر دیتا ہے۔ اچھا؟ اس کا مطلب ہے جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا یا جنہیں دبا کر رکھا گیا تھا۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے اسٹیبلشمنٹ نے جان بوجھ کر پسماندہ رکھا ہوا تھا۔ تو وہ قدرتی طور پر کمزور نہیں تھے، انہیں نظام نے کمزور بنایا تھا؟ بالکل، ان کی آواز کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی، ان کے حقوق غصب کی جاتے تھے۔ اور ان کی دوسری شناخت جو شاید سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ لمن آمن منہم، یعنی ان میں سے جو ایمان لے آئے تھے۔ جی، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ حضرت صالح کا پیغام سب سے پہلے اسی دبے ہوئے طبقے نے قبول کیا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب انقلابی پیغامات اکثر معاشرے کے پسماندہ طبقوں میں ہی کیوں پھیلتے ہیں؟ اس کی وجہ بہت سیدھی سی ہے۔ ان کے پاس کھونے کے لیے وہ جھوٹی انا، وہ سماجی رتبہ اور وہ ناجائز مراد نہیں ہوتی جو سرداروں کے پاس تھیں۔ ان کا دل سچائی کے لیے زیادہ کھلا ہوتا ہے نا۔ جب انہیں ایک ایسا پیغام ملتا ہے جو انصاف، برابری اور وقار کی بات کرتا ہے تو وہ اسے فوراً پہچان لیتے ہیں، کیونکہ وہ اسی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔
تو ایمان ان کے لیے صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ اس کمزوری سے نکلنے کا ایک راستہ بن جاتا ہے۔ بالکل، بے اختیاری سے نکلنے کا راستہ۔ تو ایک طرف طاقت اور تکبر ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں معاشرے نے کمزور تو کیا ہے لیکن ایمان نے انہیں ایک نئی طاقت دی ہے۔ جی، جب یہ دو دنیایں ٹکراتی ہیں تو مکالمہ ایک سوال کی شکل میں شروع ہوتا ہے، اور یہ سوال کم اور حملہ زیادہ لگتا ہے۔ ہاں، سردار پوچھتے ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ اس سوال میں کیا چھپا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک معصومانہ سوال لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی چال ہے۔ اچھا، یہ سوال معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پوچھا گیا، یہ توضیح اور شک پیدا کرنے کے لیے ہے۔ لفظ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، اس کا انتخاب بہت اہم ہے۔ وہ ان کے ایمان پر براہ راست حملہ نہیں کر رہے، وہ ان کی عقل پر حملہ کر رہے ہیں۔ بالکل، ان کی سمجھ اور ان کے فیصلے کی اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ گویا وہ کہہ رہے ہوں، اچھا تو تم جو ساری زندگی ہمارے ماتحت رہے ہو، جنہیں ہم نے ہمیشہ کم عقل سمجھا، تم نے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہے جو ہم جیسے دانشوروں کو سمجھ نہیں آ رہا؟ یہی بات ہے۔ تمہیں واقعی یقین ہے کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی؟ یہ تو سیدھا سیدھا نفسیاتی دباؤ ہے۔ بالکل، اور یہ حربہ آج بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی نئے نظریے کو آپ دلائل سے رد نہیں کر پاتے تو آپ اس کے ماننے والوں کی توضیح کرتے ہیں۔ صحیح۔ کسی نئی تحقیق کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یہ کس یونیورسٹی سے آئی ہے، یا کسی نئے آئیڈیا کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہمیں سکھائیں گے۔ طریقہ وہی ہے، صرف کردار بدل گئے ہیں۔ تو ان کا مقصد جواب لینا نہیں تھا؟ نہیں، ان کا مقصد ان غریب اہل ایمان کے دلوں میں یہ شک ڈالنا تھا کہ شاید وہ واقعی غلطی پر ہیں۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ واقعی اپنی دنیا کی منطق سے بات کر رہے ہوں؟ مطلب ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ سچائی ان کے طبقے سے باہر کسی کو مل جائے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے۔ یا خدا ان سے پوچھے بغیر کسی عام آدمی کو نبی بنا دے؟ شاید یہ ان کی حقیقی حیرت بھی تھی۔ جی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کام کر رہی تھیں۔ ان کا ورلڈ ویو ہی ایسا تھا جس میں طاقت، عزت اور سچائی سب اوپر والے طبقے کے لیے محسوس تھیں۔ تو ان کا سوال ان کی حیرانی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن جس طنزیہ انداز میں انہوں نے یہ سوال پوچھا وہ ان کی نیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر وہ واقعی سمجھنا چاہتے تو وہ حضرت صالح کے پاس جاتے، ان سے دلیل مانگتے۔ جی، ان سے دلیل مانگتے، لیکن انہوں نے کمزوروں کو نشانہ بنایا تاکہ ان کا اعتماد توڑا جا سکے۔ یہ سمجھنے کی نہیں، دبانے کی کوشش تھی۔ اور اسی پس منظر میں ان کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کا جواب اور بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ان کے جواب نے نہ صرف سرداروں کو خاموش کرایا بلکہ بحث کا رخ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون۔ جی، انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ جواب ذہانت کا شاہکار ہے۔ بالکل۔ اس کی کئی پرتیں ہیں۔ پہلی بات، انہوں نے سرداروں کے بچھائے ہوئے جال میں قدم نہیں رکھا۔ سرداروں نے ان کے علم کو چیلنج کیا تھا۔ اگر وہ جواب میں کہتے ہاں ہم جانتے ہیں تو اگلا سوال ہوتا کیسے جانتے ہو، کیا ثبوت ہے؟ اور بحث کہیں اور ہی چلی جاتی۔ جی، اور بحث ایک ایسی منطقی بھول بھلیا میں پھنس جاتی جہاں سرداروں نے الجھا دیتے۔ تو انہوں نے علم کی بحث کو ہی نظر انداز کر دیا۔ بالکل، انہوں نے بحث کو علم کی سطح سے اٹھا کر یقین کی سطح پر لے آئے۔ انہوں نے کہا معاملہ جاننے یا نہ جاننے کا نہیں، معاملہ ایمان لانے کا ہے۔ اور دوسری بات؟ دوسری اور سب سے اہم بات، انہوں نے اپنی وفاداری کو شخصیت سے ہٹا کر پیغام پر مرکوز کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم صالح پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے، بما ارسل بہ۔ یہ تو ایک آفاقی اصول لگتا ہے۔ تاریخ میں جتنی بھی بڑی تحریکیں کامیاب ہوئی ہیں وہ نظریات پر کھڑی تھیں، شخصیات پر نہیں۔ بالکل صحیح۔ جب مرکز نگاہ شخصیت بن جائے تو تحریک کمزور پڑ جاتی ہے، کیونکہ شخصیات میں خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن اصول لازوال ہوتے ہیں۔ یہ اصول آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ خاص کیا۔ ان کا جواب یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایمان شخصیت پرستی پر مبنی نہیں ہے۔ حضرت صالح قابل احترام ہیں لیکن وہ اس عظیم پیغام کو لانے والے ہیں۔ ہماری اصل وابستگی اس پیغام سے ہے، اس سچائی سے ہے۔ اس ایک جملے نے سرداروں کے مستقبل میں ہونے والے حملوں کو بھی ناکام بنا دیا۔ جی،
جو وہ حضرت صالح کی شخصیت پر کر سکتے تھے۔ اور اس جواب کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دفاعی پہلو نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں یا آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ نہیں، وہ الزامات اور طنز کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے سیدھا اپنے یقین کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ غیر معمولی ذہنی طاقت کی علامت ہے۔ جی ہاں، اور پھر الفاظ کا انتخاب دیکھیں، اِنَّا مُؤْمِنُونَ، بے شک ہم اور مؤمنون ایمان لانے والے ہیں۔ یہ صرف ایک بیان نہیں ہے، یہ ایک اعلان ہے۔ اس میں کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ ایک غیر متزلزل پختہ اور پر اعتماد جواب۔ سرداروں نے ان کی سماجی کمزوری پر وار کیا تھا اور انہوں نے اپنے نظریاتی یقین کی طاقت سے جواب دیا۔ انہوں نے بتا دیا کہ تم ہمیں کمزور سمجھتے ہو لیکن ہم ایک ایسی سچائی سے جڑ چکے ہیں جس نے ہمیں تم سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ تو جب ہم اس پورے منظر کو دیکھتے ہیں، یہ ایک آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ایک طرف طاقتور طبقہ ہے جو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے طنز، توضیح اور نفسیاتی دباؤ جیسے ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے جسے معاشرہ کمزور اور بے وقات سمجھتا ہے، لیکن ایمان انہیں ایک ایسی ذہنی اور روحانی پختگی عطا کرتا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر پورے اعتماد کے ساتھ اپنے نظریے کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کی طاقت ان کے سماجی رتبے میں نہیں بلکہ ان کے ایمان کی سچائی اور پیغام کی گہرائی میں ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سچائی کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر تکبر ہی ہوتا ہے۔ سرداروں کے پاس دلیل نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کردار کشی کا سہارا لیا، جبکہ اہل ایمان کے پاس یقین کی طاقت تھی، اس لیے انہوں نے ایک واضح اور اصول پر مبنی جواب دیا۔ بالکل۔ اور اس میں ہر دور کے لیے ایک سبق ہے۔ جب بھی آپ کے نظریات کو چیلنج کیا جائے یا ان کا مذاق اڑایا جائے تو سب سے طاقتور جواب غصہ یا دفاعی رد عمل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اصولوں کا پرسکون اور پختہ اعلان ہوتا ہے۔ اہل ایمان کا جواب ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے نظریے کی بنیاد کو سمجھنا اور اسے شخصیت سے زیادہ اہمیت دینا ہی اصل طاقت ہے۔ اس آیت میں ہم نے متکبر سرداروں کا سوال اور اہل ایمان کا غیر متزلزل جواب سنا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں؟ جب نفسیاتی حربے اور طنز کے تیر ناکام ہو جاتے ہیں تو تکبر کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ اس پر ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیونکہ اس مکالمے کی اگلی کڑی یعنی آیت نمبر 76 ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ جی۔ جب اہل ایمان نے اپنے یقین کا اعلان کیا تو متکبر سرداروں نے کہا، اِنَّا بِالَّذِی آمَنْتُمْ بِهِ کافرون، بے شک جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں مکالمہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی، اور محاذرائی شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ علم اور یقین کی بحث نہیں رہی، اب یہ کھلم کھلا انکار اور ٹکراؤ کا اعلان ہے۔ تو آج کے لیے ہمارا اختتامی سوال یہ ہے، جب ایک گروہ پورے یقین سے کہتا ہے ہم مانتے ہیں اور دوسرا گروہ اتنے ہی تکبر سے کہتا ہے ہم نہیں مانتے، تو معاشرے میں طاقت کا توازن کیسے بدلتا ہے؟ جب الفاظ کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش ناکام ہو جائے تو طاقت اپنے آپ کو منوانے کے لیے کون سے دوسرے طریقے استعمال کرتی ہے؟